بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، قرآن و سنت کی دعوت ضرور سنیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے والی ہوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ کام ضرور کیجیے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کر لیں، اور دوسرا یہ کہ سال سے جو افضل ترین دن ہے وہ ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ رمضان المبارک کی آخری راتیں جو سب سے افضل ہے، اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اہم اور بہت ہی افضل دن ہے۔ جو بھی آپ مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم اور جس کے الفاظ یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل سال کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد بھی کوئی جہاد کرے؟ تو فرمایا یہ عمل اس سے بھی زیادہ افضل ہے، اور یہ فرمایا کہ جہاد کرنے والا سارا مال لے کے جائے اور اس کی جان بھی قربان ہو جائے اور اس کا سارا مال بھی اللہ کی راہ میں، سارا مال بھی، تو وہ افضل ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جو بھی میرا بہن بھائی اس عمل کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے، اور عام دنوں کی نسبت اس دنوں میں بہت زیادہ اجر ملے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عام دنوں میں ہم اللہ پاک کا جو بھی کلام پڑھتے ہیں اس کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ذوالحجہ کے پہلا عشرہ جو 10 دن ہوتے ہیں ان میں پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جلدی سے بیل آئیکن کو آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ قرآن و حدیث کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ اس کو شیئر کیجئے اور آپ بھی اس اجر میں شامل ہو جائیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، کوشش کیجئے کہ ان 10 دنوں میں اللہ پاک کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیجئے، اور ذکر میں بھی خاص طور پر تکبیرات کا پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ میرے سارے بہن بھائی اس کو ضرور کیجئے چاند نکلنے کے پہلے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب آپ چاند نکلنے کا انتظار کریں، اس سے پہلے آپ اپنے بالوں کو کٹوا لیں، اپنے ناخنوں کو تراش کر لیں۔ تو جیسے ہی چاند نظر آئے دعا تو پڑھنی ہے، دعا کے ساتھ ساتھ تکبیرات کا بھی پڑھنا لازمی ہے، وہ اس کا بہت اجر ہے۔ جس میرے بہن بھائیوں نے قربانی دینی ہے وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک اس سے پہلے اپنے ناخن کٹوا لیں اور بال کو کٹوا لیں۔ جب چاند نظر آ جائے اور 10 تاریخ تک ایسا کچھ بھی نہ کرے، ایسا کرنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے عزیز بہن بھائیوں، کوشش کریں کہ 9 دن کے روزے بھی رکھیں۔ اگر 9 دن کے روزے نہیں رکھنے کی ہمت تو 9 کا روزہ لازمی رکھیں، اس کا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت واضح فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ 9 ذوالحج کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مستحب ہے۔ اور اس کے تعلق کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو اپنے بال اور ناخن چھوانے چاہیے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے سے بچو۔ یہ 165 نمبر کی روایت ہے صحیح مسلم کی۔ اس کا مطلب یہ ہے، ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ اپنے جسم کی صفائی کیجئے، ناخنوں کو تراشیے، بالوں کو کٹوا لیجئے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو قربانی کے حوالے سے بیان کروں گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس طاقت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ایک مرنے پہ نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر گھر میں قربانی ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ اگر گھر میں 10 افراد ہے تو وہ 10 افراد کے نام کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں طاقت ہے تو وہ 100 کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی کی۔ اور میرے عزیز بہن بھائیوں، کوشش کیجئے گا غربا کو، مساکین کو مرحوم نہ کیجئے۔ اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کو، یتیموں کو پہنچائیے گا اور ان کو اس چیز سے محروم نہ کریں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب کو دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جیسے میں نے بیان کیا ہے اس پہ عمل کیجئے۔ اور یہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہیں، اس کا ایک پل ضائع نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور باجماعت ہو کر نماز پڑھیں، اور جو بھی آپ کے مشکلات ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، اللہ سے گرہ زاری کر کے دعا کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔